إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری اللہ کی توفیق سے تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس مجلس کا پروگرام وہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے، یعنی حد ہو گئی۔ غلو کے تعلق سے ہمارا یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، جس میں ہمارے ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی اناپ شناپ کتابیں ہمارا موضوع سخن ہیں۔ ہم ان کتابوں کو جو لوگوں کے اندر تقدس کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، جنہیں لوگ قرآن کریم سے زیادہ محترم اور قرآن کریم سے زیادہ عزیز تر سمجھتے ہوئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کتاب کے اندر قرآن یا حدیث سے بڑھ کر کے کوئی بات ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک لکھنے والے اتنے معزز اور اتنے محترم ہیں کہ ان سے کبھی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، کبھی ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت بڑے قطب العالم، غوث العظم اور نہ جانے کن کن عہدوں پر فائز ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ اقطاب ہیں، وہ بہت کچھ ہیں، اس لیے ان کتابوں کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بطور دلیل اور بطور حوالہ ان کتابوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں ان کتابوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں اس وجہ سے تاکہ اے دنیا کے لوگوں، تم ان کتابوں کو دیکھو اور دیکھو کہ ان کتابوں کے اندر ان کے لکھنے والوں نے کتنے بدترین اور کتنے گھناؤنے عقیدے امت کے اندر پھیلائے ہیں کہ علامہ والحفیظ کہ وہ عقیدہ، وہ ایمان مشرکین مکہ تک بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ایسی بدعقیدیاں موجود ہیں اور ایسے گھناؤنے کرتوت اور ایسے گھناؤنے اعمال موجود ہیں کہ ایک بندے مومن، ایک مسلمان ولی تو ولی رہا، ایک عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے اس تعلق سے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے سامنے بالخصوص یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہیں، ایک قسم کی تحدی ہے، ایک قسم کی وارننگ ہے کہ دنیا کے لوگوں، ان حوالوں کو تم تو غلط ثابت نہیں کر سکتے،
لیکن تم سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کتابوں کو دریا برد کر دو، ان کتابوں کو آگ لگا دو، اور جو کتابیں امت کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کو تقسیم کر رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بدعقیدگیاں پھیلا رہی ہیں، جو کتابیں امت کے اندر بےہودگیاں سکھا رہی ہیں، ایسی کتابوں کو جلا دو، ایسی کتابوں سے رشتے توڑ کر مدینے والے کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم اور اس کی کہی ہوئی بات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری آواز ہے اور یہی ہماری پکار ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے، اور یہی چیز جہاں ہم ایک طرف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف منکرات، فحاشیاں، بے حیائیاں، بدعقیدگیاں، برائیاں جو معاشرے اور سماج کے اندر ایک کینسر کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان کا بھی علاج کرتے ہیں، ہم ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا سرہ امتیاز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہاں فضائل بیان کرتے ہیں وہیں الحمدللہ ہم مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور ہمارے چند پروگرام کو دیکھ کر سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پر بولتے ہیں۔ ہم اختلافی موضوعات پر اس لیے تقریر کرتے ہیں، ہم اختلافی باتوں کو اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ ان اختلافات کو ختم کر کے ہم ان دوریوں کو مٹا کر اور آپس میں پڑی ہوئی ان دراڑوں کو ختم کر کے ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک امت ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو فرقہ فرقہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ ہمارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم امت کو فرقہ واریت میں تقسیم کریں اور فرقہ فرقہ ان کو دیکھیں۔ میرے عزیز، بات لمبی نہ ہو، بات زیادہ دور نہ جائے، موضوع سے ہم ہٹے نہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں، اور میں نے چند نمونے ان کتابوں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے دو عظیم فتنے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئے، ایک بریلی کی دھرتی سے احمد رضا خان صاحب کی شکل میں اور دوسرے علماء دیوبند کی شکل میں، جہاں دیوبند کی دھرتی سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ایک امام کے ماننے والے، لیکن یہ دونوں ایک تھالی میں کھانا نہیں کھاتے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم کسی کو نہ کافر کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں، ہم آئینہ دکھا دیتے ہیں امت کے سامنے، وہ نقاب اٹھا کر کے ہم ان مکروہ چہروں کو رکھ دیتے ہیں، امت خود فیصلہ کر لے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو پردے کے آڑ میں، کلمہ و نماز کی آڑ میں لوگوں کو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کلمہ و نماز کی دعوت دیتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کتابوں میں اس قدر سے خرافات اور اس قدر کے شرکیہ اور کفریہ عقائد، اعوذ باللہ، جہاں پر یہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو غیب داں نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو دلوں کے دھڑکن کا جاننے والا نہیں سمجھتے، ہم اس کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ جو غیب اللہ کے سوا بھی کوئی غیب جانتا ہے۔ یہ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کذب اور جھوٹ کا اتنا بڑا طوفان ہمارے ملکوں میں کھڑا کیا گیا کہ زبان سے اس بات کے عوام الناس کے اندر دعوے تو ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر وہی سب کچھ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ جہاں سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تو ان کے بزرگ بھی سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اللہ جہاں غیب کا علم رکھتا ہے ان کے بڑے بزرگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت بیٹا دیتا ہے ان کے بزرگ بھی بیٹا بیٹی دیتے ہیں، اللہ جب ہر ایک کی مدد فرماتا ہے تو ان کے بزرگ اور ان کے اولیاء بھی جہاں کہیں بھی رہیں ہر جگہ حاضر ہو کر ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ، اس طرح کی بدعقیدیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے مشائخ چشت جو زکریا صاحب کی کتاب ہے، میں نے اس کے حوالے سے چند اشعار، تاریخ مشائخ چشت، چند اشعار میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہوئے ایک اور جو ہے ایمان اور عقیدے کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں، کس طرح سے ان بزرگان تصوف نے، جو اپنے آپ کو بزرگان دین کے نام سے لوگوں کے سامنے مشہور ہیں، جو اولیاء اسلام کے نام سے مانے جاتے ہیں، یہ اولیاء اسلام نہیں ہیں۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فرق کرو اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر۔ یہ بزرگان تصوف ہیں، یہ اولیاء تصوف ہیں، یہ شہید تصوف ہیں، یہ شہید اسلام نہیں، یہ بزرگان اسلام نہیں، نہ یہ اولیاء اسلام ہیں۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ان سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک حوالے سے یہ ملفوظات اعلی حضرت جسے ہمارے بریلوی کے لوگ جو ہندوستان پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سکے اعلی حضرت
اور اعلیٰ حضرت کے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور یہ احمد رضا خان صاحب کی ملفوظات ہے یہ، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 119 کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر جلد حصہ اول ہے یہ، اور صفحہ نمبر 119 ہے۔ 119 کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور کیا اولیاء کرام بیک وقت ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا کسی نے کہ کیا ایک وقت میں چند جگہ اولیاء کرام حاضر ہونے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی کذب کی، حد ہو گئی جھوٹ کی، اور حد ہو گئی مکاریت۔ اولیاء کرام چاہیں تو ایک وقت میں نہیں، بلکہ ایک وقت میں چند جگہ نہیں، بلکہ 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں متعدد جگہ ایک ہی صاحب نظر آتے ہیں، یعنی عالم مثال سے اجسام مثالیہ اولیاء کے تابع ہو جائے، یعنی جو عالم مثال میں جو جسم ہے وہ جسم اولیاء کرام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بنا کے جہاں چاہیں اس کو 10 جگہ 10 ہزار جگہوں میں وہ ایک ہی شخص بیک وقت 10,000 جگہوں میں نظر آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں تو واقعہ موجود ہی ہے، میں اپنے بریلوی حضرات کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں۔ جب ہم اس زمانے جاہلیت میں تھے تو یہ واقعہ بڑے شان سے بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں ان کا ایک مرید حاضر ہوا، کہنے لگا حضور ہمارے گھر کی دعوت قبول فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دوپہر کی دعوت تھی، دوپہر کی دعوت میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مرید آیا، اس نے کہا حضور دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں تشریف رکھیں اور ہمارے گھر تناول فرمائیں۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، غوث پاک نے ہر ایک کی دعوت قبول فرما لی۔ اور دوسرے دن جب سارے مرید جمع ہوئے تو بڑے فخر سے ایک مرید نے بیان کیا کہ کل دوپہر کا کھانا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر پہ تناول فرمایا ہے۔ دوسرے مرید نے کہا نہیں اسی ٹائم تو ہمارے گھر غوث پاک تشریف رکھتے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے۔ چوتھے نے کہا نہیں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک ہمارے گھر دوپہر کے ٹائم حاضر تھے۔ اس طرح مریدوں میں جھگڑا ہوا، 500 مریدوں میں لڑائی ہونا شروع ہوئی۔ کوئی کہتا ہمارے گھر، وہ کہتا نہیں تم جھوٹ لو ہمارے گھر۔ اتنے میں حضرت غوث پاک تشریف لائے، کہنے لگے کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے گئے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔ دوسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر دوپہر کو تشریف لے گئے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔ تیسرے نے کہا حضور آپ ہمارے گھر میں دوپہر کا آپ نے کھانا کھایا۔ کہا ہاں۔ کہنے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن ایک وقت کا کھانا آپ 500 گھر کے اندر کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیسے آپ کھا سکتے ہیں؟ حضرت غوث پاک نے اس وقت درخت پر نظر ڈالی اور کہا اس درخت کے اوپر دیکھو، اس درخت کے پتوں کو دیکھو۔ تمام مریدوں نے درخت کے اوپر جب نظر ڈالی تو ڈالی پتے میں حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی۔ حضرت غوث پاک کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس پہ نعرے رسالت۔ اب وہ جو شیطان ان کو گدگدیاں لگاتا تھا اور جو شیطان ان سے جو اب وہ پورے اچھل کر کے سامنے یہ عقیدے ہیں اللہ کی قسم۔ بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑا فلانا کہلانے والے ہمارے ملکوں کے اندر امامے ٹوپیاں باندھ کر کے اللہ اکبر اس طرح کے خرافات اور بدتمیزیاں پھیلاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو میاں یہ تو مولویوں کی، یہ واعظوں کی، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں۔ لیکن آؤ ہم تمہیں تمہارے اعلیٰ حضرت کا آئینہ دکھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ ناپاک چہرہ دکھاتے ہیں جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جس کی کتاب کے ابتدا میں تم نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل ہے، ایک اعلیٰ ترین حضور پر نور سے بھرے ہوئے لوگوں کا یہ قصہ سنو۔ کہتے ہیں کہ
امثال اگر ہوں گے تو جسم کے ان کی روح پاک ان تمام اجسام سے متعلق ہو کر تصرف فرمائے گی، تو از روئے روح اور حقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی فہم ظاہر میں، ورنہ سبع سنابل یہ بھی فہم ظاہر میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا یہ ایمان اور یہ اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک ہی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر مستوی ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تب رہا اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، ازروی علم، اللہ رب العزت ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت کا علم موجود ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن ان بدعتیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب ان کے بزرگان دین بھی نعوذ باللہ ذات ایک ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں لکھا ہوا ہے کہ سیدی فتح محمد قدس سرہ الشریف کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے سیدی فتح محمد، یہ ایک وقت میں 10 جگہ تشریف لے گئے تھے، ایک وقت میں بولو 10 جگہ تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے تو 10 ہی کی قید لگائی، اوپر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہزاروں جگہ پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا تشریف کسی نے عرض کیا کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت شیخ سیدی فتح محمد نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی 100 جگہ موجود ہو گیا، تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دلیل دیکھیں، شیطان بھی شرم کھائے اپنے شاگردوں سے، کتنے اچھے شاگرد ہیں، کتنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شاگرد ہیں، اپنے بھائیوں کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ جب کرشن کنہیا کئی 100 جگہ حاضر ہو سکتا، گویا ان بدعقیدوں کا اور دوسروں کو، یہ تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی بد مذہب لوگ ہیں، یہ بد مذہبی دیکھو، بے غیرتی کی حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حد ہو گئی، واقعی یہ کفر کی حد ہو گئی۔ اب ایک کافر سے تجھے اللہ کا کلام نہ ملا، تجھے نبی کا فرمان نہ ملا، تو ایک کرشن کنہیا کے عقیدے سے اور کرشن کنہیا جیسے کافر سے اپنے بزرگوں کا استدلال کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے ننگے اسلام اور یہ ہے ننگے دین و ایمان، جو ننگا ناچ اسلام کا ناچتے ہیں اور اپنے آپ کو لیبل لگایا ہوا ہے۔ کیا لگایا ہوا معلوم ہے؟ اہل سنت والجماعت، سناتن سنی، بالکل پکا مضبوط مہر بند سکہ بند قلعہ بند۔ قرآن و سنت سے ہرگز وہ باتیں ان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جناب علی، اب جناب علی ایک وقت میں کیا ذکر کر کے فرمایا، کیا گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ مثالیں تھیں؟ ہاشا نہیں، ہاں کہتے ہیں یہ بھی نہ سوچو کہ میں یہاں موجود رہوں اور میری مثال ہر جگہ موجود ہو، کبھی تمہارے دلوں میں یہ ذہن میں تصور بھی نہ آئے، نہیں بلکہ بذات خود ہر جگہ موجود تھے، مثال نہیں بلکہ بذات خود ہر جگہ حضور موجود تھے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور سنیں، یہ تو ہوا ان کا عقیدہ، کن کا؟ یہ ہمارے میٹھے میٹھے زہریلے بھائیوں کا، یہ بڑی میٹھی زہر ہے بیٹا، میٹھی نہیں بلکہ ان کو تو میں پیدل سمجھتا ہوں، عقل تھے، کیوں یہ بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچارے، ان کے مولوی بھی، ان کے علامہ پھلانا بھی، یہ بیچارے یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، یہ بالکل یعنی ان کو میں مرفوع القلم سمجھتا ہوں، بے معنی کہ ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ بس اپنے پیروں اور سجادہ نشینوں اور مولویوں کی اس پر مزاروں پر اور ان کے اس پر بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں۔ میں ان کا کیا کروں جو ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بھاری توحید پرست اور بڑے بھاری موحد کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی
اور دنیا بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہمارے دیوبندی حضرات جو بڑے باصفا پاک و صاف بنتے ہیں اور بڑے بڑے مولوی مولانا لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور ابھی تک ان کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کیوں؟ انگلی اٹھاتے ہوئے خوف لگتا ہے کہ چہرہ دیکھو، شکل و صورت دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سدرۃ المنتہا سے جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں. ہاں ایسے محسوس ہوتے ہیں تقوی طہارت، لیکن اندر کس قدر گندا ہے ان کا، استغفر اللہ. میں آپ کو بطور مثال پیش کروں، یہ میرے ہاتھ میں حکایات اولیاء ہے. جناب علی یہ تو 10,000 جگہ پر، یہ تو زندہ تھا مثال، زندہ مثال میں نے دی احمد رضا خان کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت سے کہ وہ زندہ ہو کر ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں. دیوبندیوں نے کہا یہ کوئی کمال ہے کہ تیرا بزرگ زندہ ہو کر کے اور ہر جگہ حاضر ہو. ابے یہاں دیکھ ہمارے بزرگ مرنے کے باوجود بھی نومن مٹی کھود کے باہر نکل کے حاضر ہو جاتے ہیں. تو عالم مثال کی بات کر رہا ہے. تو اگر خان صاحب نے بڑھ ماری تو شیخ صدیقیوں نے کوئی سہارنپور کے شیخ پیچھے نہیں رہیں گے. یہ شیخ تو وہ ہیں جو کھچووں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ چنانچہ حکیم الامت، یہ کون ہیں؟ یہ حکیم الامت کی پڑیا سنو. کہتے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، دیکھو ان کے بزرگ کس طرح، صفحہ نمبر 222، 10 صفحہ نمبر 222، یہ ہمارے حکیم الامت کی کتاب. اور کئی دفعہ میں نے اس واقعے کو بتایا ہے. یہاں تو کہہ رہے ہیں روح بھی تصرف نہیں کرتی، جسم آتا ہے. یہاں دیکھیں روح کا تصرف دیکھیں یہاں کس طرح سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے صفحہ نمبر 222، ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، نمبر 1، فون نمبر 212768. یہ دیابنا حضرات کا میں چہرہ دکھا رہا ہوں دیوبندیوں کا. دیکھو کس طرح سے کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی. اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک جھگڑا اور مخاصمے کی شکل اختیار کر لی، اور مولوی محمود الحسن گو جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی. مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا، جھگڑا لمبا ہو گیا. اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو روئی کا لبادہ بالکل بھیگا ہوا تھا، تر تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے. کہنے کے بعد کیا ہے؟ کہنے کے واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا نانوتوی مر چکے ہیں، برسوں گزر چکے ہیں. کہتے ہیں ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ، بالکل جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا. اور فرمایا یہ کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. ماشاءاللہ، استغفر اللہ، ماشاءاللہ کیا نعوذ باللہ کہیں. قبر سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں کہ محمود الحسن کو کہہ دو اس جھگڑے میں نہ پڑیں. بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا. استغفر اللہ. یہ مولانا دیوبند کے ہیں، دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ، اور ان کے مریدین بہت سارے آج کل کے جو قاسمی وسمی گھوم رہے نا، یہ سب انہی کے چیلے چاپڑ لوگ ہیں. ان سے ذرا پوچھو کہ حضرت ایک آدمی جب مر گیا تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس کے اوپر ٹپڑی لگا رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ بجسد عنصری کے، دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب منطقی اور فلسفی باتیں ہیں. کہتے ہیں یہ روح کا تصرف تھا. روح، میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء دیوبند سے اور اپنے یہ جو ہے بیچارے عوام کو جو گمراہ کرتے ہیں توحید اور سنت کا نام لے کر کے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ عقیدہ ذرا تم ملاحظہ کرو. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ روح تصرف کرتی ہے، کہ روح اگر وہ جنت
میں ہے تو وہ جنت چھوڑ کر کے اس جہنمی دنیا میں کیوں آئے گی؟ اگر وہ جہنم میں ہے تو داروغہ جہنم یا جہنم کے فرشتے اسے ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے کہ جاؤ دنیا کے اندر تعلیمات دو، اپنے بزرگوں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ نصیحتیں کرو. اور تو اور ہے، یہ بتاتے خود ایک کفری عقیدہ ہے، یہ بالکل وہی ہندوؤں کا، کافروں کا عقیدہ ہے جو آواگمن کا عقیدہ ہے. وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روح پھر دوسری شکل میں تبدیل ہو کر دنیا کے اندر آتی ہے اور آ کر کے اپنے کرم اور اپنے اعمال کے حساب سے لوگوں کے اندر وہ روح رہتی ہے. نعوذ باللہ، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی بندے مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اور سنو، اور اللہ رب العزت، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور یہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی شخص اشارتاً، واقعتاً یا صراحتاً اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ غیب جانتا ہے، یا اس کے بزرگ غیب جانتے ہیں، یا اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ دلائل پیش کرے، تو پھر ایسی صورت میں ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پرلے درجے کا کافر ہے. اور بتاؤ، نومن مٹی کے نیچے سویا ہوا دیوبندیوں کا یہ پیر مولانا محمود الحسن، دیوبند میں ہونے والے جھگڑوں کا پتہ اسے کیسے چل گیا؟ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ دیوبند کے دونوں مولوی لڑ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ایک تو یہ. نمبر دو، ہمیں یہ بتایا جائے کہ مولانا محمود حسن صاحب کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو مولانا قاسم نانوتوی قبر کے اندر، اور انہیں مولانا کہنا بھی میں مولانا کی توہین سمجھتا ہوں. مولانا کے مطلب ہوتے ہیں ہمارے آقا یا ہمارے بڑے. ہمارے یہ بڑے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے بڑے ہوں گے تو ہوں گے، ہم انہیں بڑا نہیں تصور کرتے. چلو، قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں، یہ قاسم نانوتوی صاحب، انہیں قبر کے اندر نومن مٹی کے نیچے محمود الحسن صاحب کے دل کا کسی ایک کی طرف رجحان مائل ہو جانا نومن مٹی کے نیچے انہیں کیسے پتا چل گیا؟ انہیں کیسے پتا چل گیا یہ بتاؤ ہم کو. نمبر 3، پتا چل گیا. انہیں اجازت کس نے دی کہ تم قبر کھود کر باہر نکل کر دیوبند کے اندر آ کر، اور ان حضرت کی یعقوب صاحب جو ہیں، یہ جو جن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جن کا مولانا رفیع الدین صاحب کا، ان سے آ کر کے ان کو کس نے اجازت دی جا کر کے یہ بات بتلاؤ؟ اور دیوبند کے لوگوں، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں عقل کی بات کریں. اگر قاسم نانوتوی رفیع الدین صاحب کے کمرے میں آ سکتے تھے تو ہمیں بتایا جائے کہ محمود الحسن صاحب گنگوہی کے کمرے میں جاتے ہوئے انہیں کیوں ڈر لگتا تھا؟ جس سے واقعہ ہے انہی کے پاس جانا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ ان کو یہ بات بتلا دی جائے. لیکن تم جتنا بھی گپ چھوڑو، تم جتنا بھی جھوٹ بولو، تمہاری مکاریاں، تمہارے کذب، تمہارے جھوٹ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کھول دیتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جب تک رفیع الدین کو پتا نہ چلے تب دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ مولانا نومن مٹی اٹھا کر کے آئے تھے؟ اس لیے اس کی گواہی کے لیے رفیع الدین کو بھی شامل کر لیا گیا. اب رفیع الدین صاحب بیان کریں گے، اب قاسم محمود الحسن اگر یہ بات بیان کریں گے تو کوئی اقرار نہیں کرے گا، اس لیے رفیع الدین کو بھی شامل کر لیا گیا. اور نمبر 5 یہ بتلایا جائے کہ جب وہ قبر سے نکل کر کے آئے تھے تو بال وال بڑھے تھے کہ نہیں بڑھے تھے؟ کفن ویسے ہی تھا، کفن ویسے ہی تھا. بتاؤ تو پھر اس کی صفائی وفائی کس نے کی تھی؟ پھر نمبر 6 یہ بتلایا جائے، کفن ایسی ان کا محفوظ تھا. نمبر 6 ہمیں یہ بتلایا جائے کہ اللہ رب العزت تو قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن ہی اس کو حشر ہوگا، اور اسی حشر میں وہ اٹھایا جائے گا. یوم النشور جو ہوگا اسی قیامت کے دن سارے مردے اٹھیں گے. ان کو کیا خصوصی پاس ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنی قبروں میں سے جب چاہے نکل کر کے دنیا میں بھاگیں پھریں اور دیوبند کے اندر آتے جائیں؟ اور یہ ہمیں بتایا جائے. نمبر 7 ہمیں یہ بتایا جائے کہ قاسم نانوتوی صاحب اب نہیں نکل کے آتے ہیں دیوبند میں. دیوبند میں اتنا بڑا فراڈ ہوا، دیوبند میں جو ہے قاری طیب کے مرنے کے بعد اتنا بڑا فراڈ ہوا، اور اسد مدنی وغیرہ اتنے بڑے فراڈ کیے اور اسٹرائک ہوئی اور نہ جانے کیا کیا ہوا. قاسم نانوتوی اب جھگڑوں میں کیوں نہیں آتے؟ کیا روٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے؟ ہیں کیا شرم آتی ہے یا ڈنڈے ونڈے سے ڈر رہے ہیں کہ پولیس پیٹ پاٹ دے گی؟ اب کیوں نہیں نکل کے آتے ہیں؟ نمبر 10 ہمیں یہ بتلاؤ ذرا، ہمیں یہ بتلاؤ ذرا، باتیں تو بہت ہیں، ہمیں ذرا یہ بتلاؤ
کہ مولانا یہ جو ہمارے قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری سے اٹھ کر کے آئے تو یہ بتلاؤ کہ جب قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت ان کو تھی کہ قبر کھود کر کے اوپر آ جائیں، تو جب وہ مر گئے تھے تو وہ اپنے آپ قبرستان گئے تھے یا کوئی اٹھا کر کے ان کو لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کیا تھا؟ جو اتنے بڑے شکتیشالی آدمی ہیں تو اس کو خود بخود جانا چاہیے نا قبرستان، اس کو اٹھا کر کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ جناب علی محدث تھے، بہت بڑے علامہ تھے، لیکن یہ تمام سب عقیدے جو فاسد عقیدے اس طرف، اور یہی نہیں صرف ان کے عقیدے ہی کا پتہ نہیں چل رہا، اس میں مولانا اشرف علی بھی کا بھی عقیدہ پتہ چل رہا ہے، رفیع الدین کے بھی عقیدے کا پتہ چل رہا ہے، اور جو مولوی تھے ان کے بھی عقیدے کا پتہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر مولانا محمود حسن جو مفسر قرآن مانے جاتے ہیں ان کی بھی بدعقیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عامے کے عامے پورے کے پورے کالے ہیں، اور یہ بدعقیدہ لوگوں کی ایک ٹولی ہے اور جماعت ہے جس سے ہندوستان کے اندر یہ مکروہ چہرے چھپا کر اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر دنیا کو گمراہ کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ 294 کے اندر میں ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر مرنے کے بعد بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد میں کرامتوں کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے معجزے تو ختم، سوائے قرآن کے جو زندگی میں معجزہ ہوا تھا ہے نا وہ باقی ہے، باقی اللہ کے نبی قبر میں چلے جائیں تو پھر کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو، لیکن ان دیوبندیوں کے جو بزرگ ہیں، دیابنا حضرات کے تبلیغی جماعت اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں دیوبندی، ان کے جو بزرگ ہیں یہ مرنے کے بعد بھی کرامتیں پھیلاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کرامتیں بانٹتے ہیں۔ یہ دیکھو 294 حکایات اولیاء یعنی ارواح ثلاثہ اشرف علی صاحب تھانوی کی، اور ہمیں جھوٹا نہ کہو، جھوٹو تم خود جھوٹے ہو، کیوں ان کتابوں کے اندر ہم نے نہیں تحریر کی ہیں، تمہارے مولوی کی، تمہاری محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، چراغ تمہاری محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، سیاہی ہماری نہیں، کاغذ ہمارے نہیں، کتاب ہمارے نہیں، نہ قلم ہمارے، قلم بھی تمہارا، سیاہی بھی سب کچھ تمہاری۔ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی یہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے کا بخار بڑی کثرت سے آیا، سو جو شخص بخار آیا، بہت زبردست بخار آیا نانوتا شریف کے اندر، نانوتا ہمارے سہارنپور دیوبند نانوتا یوں سب ہے قریب ہی میں، کہتے ہیں بہت بخار ہوا، جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ جو بھی مولانا کی قبر سے وہ کوئی مٹی نہ ہوئی، وہ تو کوئی حکیم کی وہ ہو گئی زنبیل کہ اس سے جو بھی دوائیاں نکال مٹی اٹھا کے لے جاتے، مولانا آرام ہو جاتا۔ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی مٹی ختم، یعنی لوگ قبریں کھود کے لے جانے لگے لوگ۔ مجھے ایک پیر کا واقعہ یاد آتا ہے، کسی محلے میں کوئی پیر آیا، اب اس پیر سے کسی کی دشمنی تھی، اس نے کہا یار اس کو کس طرح ذلیل کریں، تو بس اس کی کرامت بیان کرنا شروع کیا پیر کی، اور کہا کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ بس جو بھی ایک بال اپنے کھانوں اپنے گلوں میں رکھ لے، پیسوں میں رکھ لے تو برکت ہی برکت ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ اب محلے کے لوگ سارے جاہل تھے، اس پیر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اب اس کی داڑھی، اس کے مونچھ، اس کے ایک بال نوچ ڈالے، رونگتے وہ چلاتا رہا، لیکن بدلہ اس نے زبردست لیا اور ایک بال نوچ ڈالے۔ ابھی کوئی ایک آدمی تھا باہر آیا اپنے گھر میں، بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیوں شوہر نہیں تھا بیچاری، وہ اکیلے کیا کرتی، وہ باہر سے آیا، کہنے لگی کہاں تھے تم ابھی تک؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے دنیا برکت لوٹ رہی ہے اور آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ کہنے لگے بات تو ہے بیگم، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے فلانے کے ہاں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے سارے بال لوٹ لیے اور برکت کے لیے سب نے اپنے گھروں میں رکھ لیے، اور اب تو شاید کچھ نہ باقی بچا ہو، اب جا کے دیکھو ملے۔ کہنے لگے اب بھی آیا، اب بھی گیا، اب پہنچا تو سارا تو بچالا وہ گوریا جیسے ادھیڑ دو نہیں، گورئیے کو ایسے ہی بنا بیٹھا تھا، چلاتا روتا بلبلاتا، اب اس کو کچھ نہیں باندھ پڑا تو لنگی کھولی اور جتنے بال تھے سب
نوچ کر کے لے کے چلا گیا. کہا چلو اب یہ بھی آخری تھے, ہم نے یہ برکتیں لے لی. تو کسی سے دشمنی دی تو اس نے یہ حرکتیں کی. ایسے ہی یہ حضرت ہیں کہ اب قبر پہ مٹیاں ڈالے جا رہے ہیں. کوئی دشمنی تھی, کسی نے اڑا دی ہوگی, اب مٹی کی مٹی ختم ہو رہی ہے, قبر کھودی جا رہی ہے. جناب عالی, میں کہتا ہوں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. مردے اٹھا لے جاتے لوگ, مردے اٹھا لے جاتے اس کے. سنو, یہ بات تو خیر کوئی بات نہیں, معمولی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. ہم کہتے ہیں کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگوا تیلی, کہاں امام بخاری, اور کہاں یہ ہندوستان کے عجمی ملانے بیچارے جن کو اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی کوئی پتہ لتا نہیں, اور جن کے اپنے دھرم اور مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں. تم انہیں امام بخاری کا حوالہ دے کر کے کبھی سامنے نہ لانا. کہاں امام بخاری, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگوا تیلی. تو سنو, کہتے ہیں کہ جناب علی کئی مرتبہ جب بیٹا ڈال چکا مٹی تو پریشان ہو گیا. یہ کوئی بات ہوئی, قبر میں مٹی ڈالتے رہو, پریشان ہوتے ہو. پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا معین الدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا, اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے. جا کے قبر پہ کہنے لگا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھیو, اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے. قبر والے سے کیا کہا, یاد رکھیو اگر اب کے کوئی درست ہوا, صحیح ہوا, تو اب ہم قبر پہ مٹی نہ ڈالیں گے. ایسے ہی پڑے رہیو, لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ملا. اللہ, اعوذ باللہ, حد ہو گئی, واقعی حد ہو گئی. یعنی قبر کے اندر باقاعدے وہ کوئی نسخے تھے کیا, مٹیوں میں ملا رہا تھا, نیچے اوپر اسپورٹ کر رہا تھا. پھر وہ مر گیا تھا, مرا نہیں تھا, وہ زندہ تھا. نمبر 3, کیا دیوبندی مولوی قبروں میں زندہ رہتے ہیں؟ جب وہ مر جائیں تو زندہ رہتے ہیں. نمبر 4, اوپر کا آرڈر ان کے اوپر بھی چلتا ہے. بیٹا بڑا تیز مزاج تھا, ڈر گیا باپ. ارے جسے اللہ کا خوف نہ ہو ظاہر ہے اسے بندوں ہی کا ڈر لگے گا. دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی, بیٹے کی دھمکی پر جناب علی یہ باپ ڈر گیا. اور قبر کے نیچے, یہ تو دیوبندیوں ہی کے کان ہو سکتے ہیں کہ سناتے ہیں, ہاں, یا تو ہمارے بریلی, ابھی تک بریلوی حضرات سنگ مرمر لگا کر کے سناتے تھے. اب ان دیوبندیوں سے کوئی پوچھے, وہ تو مشرک تھے سنانے پر, اور تمہیں کیا لقب دیا جائے, تمہیں کیا کہا جائے. اور ہمارے ہندوستان کے غیرت مند مولویوں, ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی سمجھتے ہو تو اپنی زبانیں کیوں نہیں کھولتے ہو. ان کے خلاف اٹھ کر کے جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیوں؟ یہ بدعقیدگیاں پھیلاتے ہیں امت کے اندر, اور جب کوئی ان کے اوپر زبان کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. ابھی یہ تو سب سے پہلے اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا وجود اختلاف, ان کا باقی رہنا انتشار. اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے بعد کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا, تب جا کر کے راحت ملی. یہ کیا بدعقیدگی ہے, یہ واقعہ نہیں, یہ بدعقیدگی کا ایک نمونہ ہے. جی خبروں کے اندر ان کے سوئے ہوئے مردے سارے کے سارے زندہ رہتے ہیں, اور یہ سب اوپر والوں کو شفا پہنچاتے ہیں, اوپر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کی کرامتیں چلتی رہتی ہیں. استغفر اللہ. مجھے بتاؤ, آج بھی تمہارا کوئی ملا مرے تو تمہارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کہنے والوں نے تو میں نے بتایا تھا کہ بھٹکل کے اندر کسی مولوی نے, یہ بھٹکل نیوز کے اندر جو آتا ہے اس کے اندر باقاعدے, میں نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر باقاعدے یہ بیان دیا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی جو مر گئے ہیں وہ بہت بڑے تصرف والے تھے اور بہت توجہ فرما دیتے تھے تو سب کچھ بیڑا پار ہو جاتا تھا. بہت بڑے ولی اللہ تھے لیکن کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے, نہ بڑ مارتے تھے, اور ان کی شکل, ان کی صورت بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. استغفر اللہ. یہ ہمارے دیوبندی بھائی لوگ ہیں, ہاں, یہ بریلوی نہیں, یہ دیوبندی لوگ ہیں.
ہم نے کہا, کسی نے کہا کہ مولانا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھوڑے دن صبر کرو, ابھی تک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے, پورا دیوبند مدینہ بنے گا یا پورا سہارنپور ندوہ مدینہ بنے گا, اور پلی میاں ندوی پھر وہی سب کچھ ہوگا جو ان کے یہاں ہوتا. تھوڑا صبر کرو, آنے والی نسلیں سب کچھ کرنے والی, اور یہی ہوتا ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں. اچھا جناب, اب یہ بزرگ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ملفوظات حصہ اول جلد اول اور صفحہ نمبر 108, یہ ملفوظات اعلی حضرت, یہ دیکھیں 108 نمبر کے صفحہ کے اندر, یہ دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسی یا جنید کے بعد ہی یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام, یہ بھی اولیاء کرام کی فہرست میں ہے, دیکھیں ان کی بھی گپ بازی اور جھوٹ دیکھیں. یہ بریلویوں کے مولوی ہیں, حنفیوں کے یہ مولوی ہیں, یہ اولیاء کرام ہے. سنو, کہتے ہیں ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے. ایک اس پار رہتا تھا, ایک اس پار رہتا تھا, ہے نا. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی, پیر صاحب کے ہاں کھیر پکی, اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کیا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے, کیوں کر پار اتروں گا, کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں ہے, میں کیسے ان بزرگ کے پاس جاؤں گا؟ فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور کہو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. سنو, دریا سے جا کے کہو میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی یہ 2-2 4-4 5-5 بچے ہے نا, یہ اولاد جو ان کی پھر رہی تھی. ابے ڈرا, وہ بھی ڈرا ہوگا کہیں یہ الزام میرے سر تو آنے والا نہیں ہے, ابے یہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتے نہیں. پھنس گیا خادم. اب یہ بیچارہ, لیکن کہتا ہے بہرحال تعمیل حکم ضروری تھا. یہی واقعہ سیم یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے. فضائل ذکر کے اندر غالباً ہے یہ واقعہ, سیم یہی واقعہ. اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے لکھا ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس, میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا, تو بیوی بالکل غصے میں آگ بگولا ہو گئی. کہنے لگی یہ کیا 10-5 بچے 8-10 لڑکے جو ہیں یہ کیا حرامی ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے پاس گئے تھے؟ میرا مرد ہو کر کے یہ کہتا میں تمہارے پاس نہیں گئی, تمہارے پاس میں نہیں آیا, میں تمہارے پاس نہیں آیا, تو کیا میں کوئی غلط کام کروائی یہ جو بچے ہیں؟ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے, لیکن اعلی حضرت نے یہ بات اس میں نہیں لکھی ہے. بہرحال کہتے ہیں بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی. دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا, دریا نے فوراً راستہ دے دیا. ہم نے تو ابھی تک یہی معجزہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس طرح سے راستہ مل گیا دریا میں. لیکن یہ دیکھیں یہ بریلی شریف کے پیر لوگ ہیں, یہ ان کے بریلی شریف کے اولیاء اللہ ہیں جو موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے. پیر تو پیر, وہاں تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا, یہاں تو مرید بھی حکم دے رہا ہے اور باقاعدہ اپنے مرشد کا پیغام سنا رہا ہے, تو دریا انہیں راستہ دے رہا ہے اور اس طرح سے دریا پار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی. انہوں نے نوشجاں فرمائی, یعنی انہوں نے ہڑپ کر لیا پوری کھیر اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں. میں سلام تو جب ہی کہوں جب دریا کے پار جاؤں, دریا تو جوانی پر ہے, میں کیسے اس پار جاؤں گا؟ کہنے لگا جا کر کے اس کے پاس, دریا کے پاس جانا اور اس کے پاس کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پوری کھیر ہڑپ کر گیا یہ سامنے, اور کہتا نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں. حد ہو گئی گپ کی اور حد ہو گئی جھوٹ کی. اور اے حنفیوں کے اولیاء, اور اے میرے حنفی بھائیوں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ قادیانی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے جس فرقے سے تمہارا تعلق ہو, کیونکہ تم تو آپس میں بھی بٹ گئے نا, اور یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تمہارے اوپر. اور یہی نہیں, ابھی تو اور بھی بٹو گے تم اور اسی طرح پٹو گے. اللہ سے توبہ کرو اور قرآن و سنت کو اپنا دستور مانو. سنو, کہتے ہیں
اب یہ جھوٹ کہاں سمانے والا؟ سامنے کھایا، پورا ہڑپ کر لیا، اور زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ کھا کھا کر کے بھینس ہو گیا ہے نا، اور پھر بھی کہہ رہا 30 برس سے نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں۔ خادم شچو پنچ میں تھا۔ یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے پوری کھیر ہڑپ کی ہے، انہوں نے لکھا تناول فرمائی ہے نا، میں اس کا ترجمہ ہڑپ کرنا کہہ رہا ہوں۔ ہڑپ کر، کیوں یہ ہڑپ کرتے ہیں؟ کیوں یہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان۔ ہاں آپ کو میں بتاؤں، گلبرگہ والے خواجہ نے اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب جو ہے اس کا کیا نام، جوامع الکلم، انہوں نے لکھا ہے کہ مردوں کا چلہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ مردوں کا چلہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 بکرے اور پتہ نہیں کتنے کلو کی پوڑیاں اور حلوے اور ماڑھے یہ کھائے، 5-6 بکرے ایک وقت میں کھائے اور کھا کر کے چلے میں بیٹھے اور پھر اسی وضو سے باہر نکلے، یہ مردوں کا چلہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تو شیطان کا پیٹ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مومن ایک اتڑی سے کھانا کھاتا ہے، لیکن شیطان اور کفار جو ہوتے ہیں ان کے 7 اتڑیاں ہوتی ہیں، یعنی بڑا لالچی اور حریص ہوتا ہے، اس طرح وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں، مرید سوچنے لگا کہ یہ ہمارے سامنے انہوں نے ہڑپی، اور کہتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھا، لیکن ادب سے کچھ نہیں بولا، آ کر دریا پر جیسا فرمایا تھا اس نے کہہ دیا، پھر دریا نے راستہ دے دیا۔ جب آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا، اتنے بچے آپ کے نے کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا؟ اس نے پوری کھیر کھا لی، وہ کہہ رہا میں نے کبھی 30 برس سے کھانا نہیں کھایا، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کھاتے، ہم اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کھاتے، تو کیا شیطان کے لیے کھاتے ہو؟ کس کے لیے کھاتے ہو؟ یہ ولایت ہے، یہ جھوٹ، یہ گپ بازی، یہ ولایت کی نشانیاں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سراسر شیطانیت کی دلیل اور نشانیاں ہیں۔ اور اس کے نیچے، اسی کے جسٹ نیچے کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد ہوا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے۔ ہاں یہ ٹیٹیوس مکاروں جھوٹوں کی ٹولی، ان کی جماعت جماعت ہے، ان کی نماز نماز ہے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہ سیدھے جہنم کے کندے بنیں گے، کندے۔ سن لو کان کھول کر کے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے۔ استغفر اللہ، ہم کافر ہیں ان کی نظروں میں، یہ بہت بڑے مومن متقی لوگ ہیں جن کا یہ تھوپڑا ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ساری کھیر ہڑپ کر جائے، جھوٹ بولے، بیوی کے 10 بچے ہو جائیں، جھوٹ بولے، کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ چلیں، یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ غوث پاک کے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مٹھیوں میں ہیں۔ دنیا کے دل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ غوث و رضا کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلب الانسانی بین اصبع الرحمن، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اعلیٰ حضرت خان صاحب کے جو مرید ہیں اور یہ احمد رضا خان صاحب کی جو فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مٹھیوں، کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن بہرحال میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ واقعی مقدس حضرات کی مٹھی میں قلوب ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں وہ لوگوں کو رجوع کر دیں۔ اس وقت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو اعلیٰ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد جامع میں تشریف لائے، خادم جو ہمراہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج خلاف معمول اہل مسجد حضور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ قیام، حالانکہ ہمیشہ تشریف لاتے ہی تمام جماعت حضور کی طرف آتی اور ہاتھوں کو اور پیروں کو چومتی۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا، یعنی یہ حضرت جو مرید تھے پیچھے پیچھے غوث پاک کے، ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ حضور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ان کو چومنے کے لیے
لوگ اس طرح ٹوٹے غوث پاک کو کہ یہ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا یہ بہت پیچھے رہ گئے. انہیں خیال ہوا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی, میں حضور کے قریب تو تھا. ان کے دل میں یہ خطرہ آتے ہی حضور نے ان کی طرف روی انور کیا اور فرمایا یہ تمہیں نے تو چاہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں, جب چاہیں پھیر دیں اور جب چاہیں اپنی طرف کر لیں. استغفر اللہ. واقعہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مرید پیچھے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ سوچ رہا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے, نہ کوئی اٹھ کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے نہ پاؤں چوم رہا, جبکہ پہلے چومتے تھے. اتنا دل میں آنا تھا کہ لوگ حضرت کا چومنے کے لیے دوڑ پڑے اور یہ پیچھے رہ گئے. جب یہ پیچھے رہ گئے تو مرید نے دل میں سوچا اس سے تو پہلی حالت بہتر تھی, میں حضور کے قریب تھا, اب اتنا پیچھے ہو گیا. اتنے میں حضرت غوث پاک نے اپنا رخ کیا اور کہا یہ تو تم نے ہی چاہا تھا, تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں, ہمارے ہاتھ مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں, جب چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ اور میں کہتا ہوں دوستو, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول تو نہیں ہو سکتا, یہ ان کی طرف نسبت کر کے جس طرح انہوں نے اپنا فقہ بنایا ہوا ہے نا, بیچارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر وہ کوک شاستر جو انہوں نے مکمل امام ابو حنیفہ کے نام منسوب کی ہوئی ہے بیچارے کے, اسی طرح سے عقیدے کے مسئلے بھی بزرگوں کے نام ان لوگوں نے منسوب کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ایسی کفریہ بات نہیں کہہ سکتے کہ دلوں کے مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں اللہ نے ان کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل دیے ہیں. استغفر اللہ. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسا عقیدہ رکھنے والا, ایسا کہنے والا مسلمان نہیں, وہ کافر ہو جائے گا, کافر ہے. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نئے طریقے سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں منسوب کیا گیا ہے غلط طریقے سے. اور اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قصیدہ ذریعہ قادریہ شریف میں قادریہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا ان کا اعلیٰ حضرت کا ان کا احمد رضا خان صاحب کے اشعار سنو. کہتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ, غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ, بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. خاطر کے معنی دل. میں مجبور ہوں اے غوث پاک, اس دل کے اوپر تمہارا ہی قبضہ ہے. اس دل کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ بتاؤ, ہمارے تمہارے دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قبضہ ہے. کہتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا, خامہ ترس کیا ہے یہ پتہ نہیں, خامہ تر اسیر تیری پتہ نہیں کیا ہے, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. کہ غوث پاک آپ جو چاہیں کریں پلکوں کے جھپکنے میں, یہ دور تو آپ ہی کا دور ہے, آپ دنیا کے اندر جو تصرف کرنا چاہیں کریں. جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے, جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے, جس کو چمکار لے ہر پھر کے, جن کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا. اور کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر, کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا, اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم. یعنی وہ کیا کہتے ہیں, اے غوث پاک اگر دل کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہو تو وہ دزد رجیم, یعنی وہ شیطان, دزد مانے چور, مردود چور, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. آپ کا نام ہی سن کر کے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. نعوذ باللہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں یہ اشعار یہ کہے گئے ہیں. بہرحال یہ سراسر بدعقیدگی کی دلیل ہے ان کی. اور ایک واقعہ کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89, 81, 82, 83, 84, 85. ایک اور واقعہ یہاں پہ ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا بتا دوں, لیکن ذرا میں آگے اس کو بتاؤں گا جب وہ نمبر آئے گا. 89 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں مجذوب, کہتے ہیں حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے. پہلا واقعہ گزرا کفر کی دلیل ہے, وہ جو بندوں کے دل حضرت غوث پاک کے مٹھیوں میں یا اعلیٰ حضرت کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں, اور جو اس نے اشعار کہیں یہ سراسر کفر ہے, اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. استغفر اللہ. اللہ ہمیں ایسی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے.
سنیں، کہتے ہیں کسی نے عرض کیا صفحہ نمبر 89 ملفوظات اعلی حضرت کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد فرمایا سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، ہے نا؟ اب سنیں، یہ اس نے کہہ دیا کہ سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے۔ اب مجذوب کس کو کہتے ہیں یہ بھی سنیں۔ مجذوب کہتے ہیں ان ننگے پنگے گجیڑی بھنگیڑی ریٹ نکلے ہوئے غلاظت منہ سے نکلتی ہوئی ان لوگوں کو جو ادھر ادھر اسٹیشنوں پر، سڑکوں پر، روڈوں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی بیڑی دے رہا ہے، کوئی سگریٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، پاگل مجنوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجذوب۔ مجذوب مینس یعنی وہ جذب ہو چکے ہیں، یعنی فنا فی اللہ استغفر اللہ، یہ جاہل شیطان ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ انہی بریلویوں اور دیوبندیوں کے ولی اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں، ایسے لوگ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء الشیاطین ہیں، یہ ان کے صوفیوں کے اولیاء ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ یہ پاگل مجنون لوگ اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت سے ٹکرائے، جو شریعت کا مقابلہ کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ پاگل اور مجنون لوگ جن کو لوگوں نے اولیاء اللہ کا خطاب دے کر ان کی پرستش یا ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو سراسر بہرحال کفر ہے۔ سنو، کفر کی یہ تازہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو دستور عالم، یہ اس کتاب کو ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے دستور کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی موسیٰ سہاگ، سیدی موسیٰ سہاگ، سہاگ کس کو کہتے ہیں؟ سہاگ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شوہر کو سہاگ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سہاگ اجڑ گیا۔ مطلب کیا ہے؟ شوہر مرتا ہے تو کہا جاتا ہے سہاگ اجڑ گیا۔ تو یہ شوہر تھے سیدی موسیٰ سہاگ۔ اور سہاگن کس کو کہا جاتا ہے؟ شوہر والی کو، عورت کو نہیں۔ ہر عورت کو سہاگن نہیں کہنا، نہیں تو پیٹ دے گی۔ اب کنواری کو سہاگن کہہ دو تو پیٹے گی نہیں۔ سہاگن کہتے ہیں شوہر والی کو اور سہاگ کہتے ہیں شوہر کو۔ تو یہ سیدی موسیٰ سہاگ۔ اب بتاؤ یہ شوہر کس کے تھے؟ ہے نا ایک معمہ، ایک عجوبہ ہے نا۔ آؤ اعلی حضرت کی زبانی سنتے ہیں، ان کی بیوی کون تھی، ہے نا، اور یہ شوہر کس کے تھے، ان کی زبانی سناتا ہوں میں۔ اور کفر برگردنے دروغ برگردنے راوی، کفر نقل کفر، کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں۔ اور جو بھی اس سلسلے میں ان کے عقیدے ہیں، میں اس کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ امت کے سامنے ان حنفیوں کے، بدعتی مشرکوں کے یہ چہرے بھی آئیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنے گندے اور کتنے نجس اور کتنے ناپاک اور کتنے برے مذہب کے لوگ ہیں۔ اللہ ان سے دور رکھے لوگوں کو، اور اللہ ان کے مولویوں سے ہمارے نبی کی بھولی بھالی پیاری امت کو محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سہاگ، اس نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ، چلو بات آئی ہے، مشہور مجذوبوں میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اور آج بھی اس کا مزار ہے احمد آباد کے اندر۔ سنو، یہ بھی گئے تھے، اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ زنانہ وضع رکھتے تھے، عورتوں جیسا وضع، علامہ اقبال نے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یعنی اپنے چال ڈھال، پہناوے میں، اڑھاؤ میں، جسموں، وہ تمہاری شکل و صورت تم ہو نصارہ، نصرانیوں جیسی ہے۔ تو وہی یہ جو موسیٰ سہاگ تھے، ان کا وضع قطع جو تھا، لباس وغیرہ، یہ کن کے جیسا تھا؟ زنانہ یعنی عورتوں جیسا تھا۔ کان میں بندیاں، ہے نا، ناک میں پھلی، گلے میں وہ ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں، ناخن پالش، لپسٹک، کاجل، وہ سب پورا، اور ساڑی بلاؤز یا گجرات میں جو چلتی ہو، بھئی احمد آباد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا چیز زیادہ چلتی۔ میں نے تو دیکھے ہیں احمد آباد میں بوشٹ چلتا ہے اور ایک پیٹی کوٹ شرارہ چلتا، وہاں کی لڑکیاں یہی پہنتی ہیں، ہے نا۔ بہرحال تو یہ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، عورتوں جیسا پورا ان کا ہولیا تھا۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ اور قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ ایسی شکل و صورت جو مسلمان کی شکل و صورت نہ ہو، جس کی وضع قطع مسلمان جیسی نہ ہو، جس کا ایمان مسلمانوں جیسا نہ ہو، جو نماز روزے کچھ نہ کرتا ہو، اس کے پاس جو لوگ جائیں گے وہ کس عقیدے ایمان کے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ طوائف کے پاس
ہجڑوں کھجڑوں کے پاس کوئی شریف النفس آدمی نہیں جا سکتا ہے. بہرحال تو وہاں کا قاضی بھی ویسے ہی تھا، حنفی قاضی. جبھی تو حنفی لوگوں کا پیر ہے نا، یہ حنفیوں کا پیر ہے. سنو یہ کس کا پیر ہے؟ میں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی. حنفی کہو، کیونکہ دیوبندی کہنے سے دیوبندی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لے رہا ہے، بریلوی کہنے سے بریلوی ناراض ہوتے ہیں. تو حنفی کہو. اب اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں جی حنفی کیوں کہتے ہو؟ یہ تو انڈین حنفی کہو. کیوں؟ ہر جگہ کے حنفی ایک طرح کے نہیں ہوتے. عراق کے حنفی کچھ اور ہیں، بغداد کے حنفی کسی اور طرح ہیں، مصر کے حنفی کچھ اور ہیں، لیکن انڈین حنفی کہو. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ ہیں. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ کہتے ہیں، جمع ہوئے. اب کہنے لگے دعا کے لیے جمع ہوئے. حضرت انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ میں دعا کے قابل نہیں. جب لوگوں کی التجا اور زاری حد سے گزری، جب حد سے گزری، سنو کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے تھے، ہے نا؟ قحط مدینے میں پڑا تھا، شدید قحط پڑا تھا. اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے اموال، ہمارے چوپائے، ہمارے کھیت باڑی ہلاک اور برباد ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. ہے نا؟ اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے ہم نے دیکھا مدینے کی گلیاں پانی کے نہر کی طرح بہ رہی تھی. اس قدر بارش ہوئی، اس قدر بارش ہوئی کہ ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے. ہفتے بھر بارش رہی. دوسرے ہفتے وہی بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اموال ہلاک ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ بارش روک دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ بارش ہمارے مدینے کے ارد گرد، ہمارے مدینے کے ارد گرد کر دے، مدینے کی پہاڑیوں پہ کر دے، مدینے سے بارش کو روک لے. لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی انگلی اشارہ کرتے جاتے، بارش چھٹتی جاتی تھی. مدینہ بالکل سورج نکلا ہوا، لیکن مدینے کی پہاڑیاں بارش سے شرابور ہو رہی تھیں. مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے رب سے درخواست کی، اپنے مالک سے التجا کی، اللہ نے بارش اتاری. لیکن یہ دیکھیں یہ حنفیوں کا پیر کیا کرتا ہے، اس کے دعا کا انداز کیا ہے، ذرا اس کو دیکھو. اور یہ بھی میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، سنو احناف کیا عقیدہ ہے اور احناف کے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے. میں فقہ کے مسئلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا، لیکن بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کہیں اسی وجہ سے یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے ہاں نماز استسقاء جائز نہیں ہے. ان کے ہاں نماز استسقاء نہیں ہے، یہ نماز استسقاء نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے ملکوں کے اندر پڑھتے ہیں. چنانچہ دیکھ لو یہ بھنڈارے کریں گے، ان کے مولوی بھنڈارے کریں گے، ان کے مولوی مسجدوں کے اندر دعا کروا لیں گے ایسے ہی. اور وہ کال کلوٹی ہمارے ملکوں میں کھیلتے ہیں، بستی گونڈا اور گورکھپور کی طرف ہے نہیں، یو پی میں کال کلوٹی کھیلتے ہیں، لڑکوں کو پانی دیتے ہیں، ننگے دھنگے ادھر ادھر دروازوں کے اوپر لوٹتے ہیں، کال کلوٹی اجر پانی میگھا پانی دے، اس طرح سے نعوذ باللہ شرکیہ کلمات بچوں کے، یہ جائز ہے ان کے ہاں. لیکن ان کے ہاں نماز استسقاء نہیں ہے، نماز استسقاء کا کہیں وجود نہیں ہے. چنانچہ شاید میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہی عقیدوں کے تھے، حنفی تھے بھائی ظاہر ہے. اب ان کے ہاں دیکھو حنفیوں کا پیر، حنفیوں کا مجذوب کس طرح سے دعا کرتا ہے. ہم نے اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے امام کا طریقہ بتلایا کہ جب اس سے دعا کی درخواست کی گئی تو حبیب علیہ السلام نے اپنے رب سے کس طرح دعا کی اور صحابہ نے کس طرح دعا کروائی. اب یہ حنفیوں کا پیر کس طرح دعا کرتا ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کا پیر کس طرح دعا کرتا ہے، اس کو بھی دیکھو. کہتے ہیں کہ جب انکار کرتے رہے اور کہتے رہے میں کیا دعا کے قابل ہوں، جب لوگوں کی التجا اور زاری سے گزری، حد سے گزری، تو ایک پتھر اٹھایا. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ وہ کانوں میں بندیاں، ناکوں میں پھلیاں، آنکھوں میں کاجل، ہار، چوڑیاں پہنے ہوئے تھا. کوئی بھائی کہہ سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سنو دلیل اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ چوڑی، گہنے، گجرے سب پہنے ہوئے تھا. کہنے ہاں ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا. چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، چوڑیاں ولی اللہ ہیں ان کے، میٹھے میٹھے. اور میں آپ کو بتاؤں موقع آیا ہے تو سن لو، شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے بڑے بھاری پیر ہیں بھائی. وہ باقاعدے یہ دیکھو محند علی المفند، عقائد علماء اہل سنت دیوبند جہاں دیوبند ہیں، ان دیوبندیوں کے پیر کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ حضرت سہروردیہ سے، ہم جو ہے مشائخ چشت
اور حضرت مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں اور اس کے انکار کرنے والے پر کروڑوں لعنتیں۔ سنو یہ دیکھو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سہروردی کون تھے؟ یہ پیدا ہوئے، جب یہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے ماں باپ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں لڑکا چاہیے، غوث پاک نے کہا چلو لڑکا ہوگا، لیکن لڑکی ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ دیتا ہے نا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ غوث پاک کا پہنچے عبد القادر جیلانی کے پاس، کہنے لگے کہ حضور لڑکا مانگا تھا، لڑکی ہو گئی، کہنے لگے لڑکا ہی ہے نا، تو اس کی شکل بدل گئی۔ شکل مینس یعنی اب پتہ نہیں اندر کیا بدلا، اللہ ہی بہتر جانے، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکی سے لڑکا ہو گئے۔ اچھا اب لڑکی سے لڑکا ہو گئے، جوان ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو ان کی چھاتیاں اتنی بڑی بڑی، میں نے کہا پھر بدلا کیا؟ اللہ ہی بہتر جائے، وہ اندر کی بات ہمیں نہیں معلوم کیا بدلا، المہم لیکن چھاتیاں اتنی بڑی بڑی، اور دیکھو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر تم نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے، اتنی بڑی بڑی چھاتیاں تھیں کہ حضور ان چھاتیوں کو اپنے کندھے پر دونوں لاد کے چلتے تھے اور ہمک ہمک کے چلتے تھے، جو باقاعدہ ہلتی تھیں، اور زلفیں کافی بڑی بڑی، اور آنکھوں کی پلکیں اتنی بڑی بڑی کہ انہیں آپ نے زلفوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، پلکوں کو زلفوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، اور وہ شہاب الدین سہروردی تھے، انہی سے یہ شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ چلا۔ ہم نے کہا جس کے ایسے نرم نرم گداز پیر ہوں، پیارے پیارے پیر ہوں، ان کے مرید بھی کثرت سے ہوں گے، پیر دبائیں گے، ہاتھ دبائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا دباتے رہیں گے، ان کو مزہ بھی آئے گا، ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہیں شہاب الدین سہروردی، اور یہ ہیں جناب علی زنانہ، یہ ان کا پیر حنفیوں کا۔ دنوں کہتا ہے ہاتھ چوڑیوں کی طرف لایا، اور اس نے آسمان کی طرف چوڑیوں کی ہاتھ لے کے گیا، اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کیا کہا معلوم ہے؟ اس کو احمد رضا خان نے لکھا ہے، فرمایا استغفر اللہ، اس کافر کو، یہ کافر ان کے پیر ہیں، جسے کرشن کنہیا سے دلیل لیے نا اس میں احمد رضا خان صاحب نے، یہ دیکھو چوڑیاں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میہ بھیجئے، میہ یعنی بارش، میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے، اعوذ باللہ، میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امٹیں اور جل تھل بھر دیے، جل تھل بھر دیے، اس طرح سے بارش ہوئی۔ یہ بتاؤ سہاگ لیجئے، اس کی بیوی تھی نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ، استغفر اللہ۔ بولو مسلمانوں، میں تمہاری غیرت کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، تم ذرا بتاؤ مجھے کہ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا ولی ہو سکتا ہے، اور ایسے بد عقیدہ اور اللہ کو اپنا شوہر کہنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے اور اس کو پیر ماننے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو جو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ حی لا یموت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کا ماں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی برابر، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور حنفیوں کے اس پیر کا عقیدہ دیکھو کہ یہ لے لو بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ اوپر لے لو۔ سنو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بزرگ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، دیکھیں میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں ان کا ثبوت میں دے رہا ہوں۔ یہ بے نمازی بدکار آدمی تھا، یہ چوڑیاں پہنتا تھا عورتوں جیسا، وہ سب دلیل مل گئی آپ کو۔ اب ذرا بے نمازی کا بھی سلسلہ لے لو، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ نیٹے کوٹے گلیز، یہ سب، اور ان کا ایک کہانی ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس امیر حمزہ صاحب کی ایک کتاب موجود ہے سیاسی بابے، اگر میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، پاکستان اور انڈیا کے یہ جو بابے ہیں نا ان کے، اللہ کی قسم آپ کو الٹی آ جائے، قے آ جائے، ایسے یہ گھناؤنے بزرگوں جن کو ہمارے ملکوں میں ولی اللہ کہا جاتا ہے، ایسے یہ لوگ ہیں۔ سنو کہتے ہیں نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا، یعنی انہیں بھلائیوں کا حکم دیا۔ یہ قاضی جب دعا مانگنے گیا تھا تو وہاں نہیں اس کو حکم کرنا چاہیے تھا؟ دعا منگوانی تھی تو ان کو نہیں بتایا کہ بھئی تو یہ زنانہ وضع قصہ چھوڑ دو اور انسانوں کی طرح رہو؟ لیکن سنو
کہتے ہیں قاضی نے انہیں حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، یہ لباس مردوں کو، اور جو شکل و صورت تم نے بنائی بھی ہے، آنکھوں میں کاجل، زلفیں بگری ہوئی، کانوں میں بلیاں، ناکوں میں پھلیاں اور چوڑیاں اور پتہ نہیں کیا پائلیں اور سب کچھ جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا، اس مجذوب نے کچھ نہ کیا، بلکہ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، جب امام نے اللہ اکبر کہا، سنتے ہی ان بزرگ کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا شوہر ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، استغفر اللہ۔ سنو، یہ کفر، اور اس کے اوپر تم ناز کرتے ہو کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اور کیا کیا، اور اس کے نام کے تم کانفرنس کرتے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تمہاری کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جاؤ، ربانی بولتا ہے یہ بات، جاؤ دنیا کے سامنے یہ آئینہ دکھاؤ، یہ مجذوب، یہ حنفیوں کا پیر یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ کیا اللہ کسی کا شوہر ہو سکتا ہے؟ تم کافروں کا بھی شوہر ہوگا، نعوذ باللہ، یہ تمہارا اللہ ہوگا جس کے شوہر اور جس کے بیوی بچے ہوں گے، لیکن ہم مسلمانوں کا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم